الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ اصول الایمان کی یہ حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ کل کی حدیث میں آخری بات جو ہمارے ساتھ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل امین کو بلا کر کہتے ہیں کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں۔ جبریل تمام فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم سب اس سے محبت کرو۔ تو پھر زمین پر اس آدمی کے لیے مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، یعنی ہر شخص ان سے محبت کرتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے، قدر کرتا ہے۔ جیسے ہم لوگوں نے دیکھا کہ علماء ہیں، ائمہ اربعہ ہیں، امام احمد، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، کیسے ان کی مقبولیت اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی دلوں میں ڈال دی۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن قیم رحمہ اللہ، ایسے بہت سارے لوگ ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جن کی محبت اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی دلوں میں ڈال دی۔ آج کے اس درس میں ہمارے ساتھ کچھ باتیں ہیں، پہلے میں بتا دیتا ہوں۔ ایک، اثبات رؤیت اللہ یوم القیامہ للمؤمنین، مؤمنین قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ آپ کو یقین ہے؟ آپ کو یقین ہے دیکھیں گے؟ لیکن ایک بات، جیسے شیخ عبدالرزاق العباد حفظہ اللہ نے درس میں اس کی شرح میں ایک بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نماز سے جڑا ہوا ہے۔ آدمی جتنا زیادہ نماز کی پابندی کرے گا اللہ کے دیدار کا اتنا زیادہ وہ مستحق ہوگا۔ اب آپ کی مرضی ہے، میری مرضی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو نمازوں میں پختگی پیدا کریں، نمازوں کی ادائیگی میں اس کی تمام سنتوں کے ساتھ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نماز پڑھیں۔ تو پہلی چیز آج کے اس درس میں ہمارے ساتھ ہے اثبات رؤیت اللہ یوم القیامہ للمؤمنین، مؤمنین قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ دوسری چیز، انتقام اللہ لمن عاد ولیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں سے جو دشمنی کرے گا اللہ اس سے بدلہ لے گا۔ اللہ کے دوستوں سے تو دشمنی کرے گا اللہ اس سے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ اس سے کیا کریں گے؟ بدلہ لیں گے۔ یہ دوسری چیز ہمارے ساتھ۔ تیسری چیز ہے نزول اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا کے قریب آتے ہیں، اترتے ہیں رات کا جب آخری حصہ ہوتا ہے، جیسے حدیثوں میں بتایا گیا ہے۔ تو اسی کے تعلق سے آج کی اس درس میں کچھ حدیثیں ہمارے ساتھ ہیں۔ پہلی حدیث ہمارے ساتھ یہ جریر بن عبداللہ، یہ حدیث ہے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اس حدیث کو ہم پہلے پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ آپ کے ساتھ ہے، اس حدیث کو غور سے آپ بھی دیکھیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں وعن جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ قال كنا جلوسا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اذ نظر الى القمر لیلۃ البدر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا، چاند جو پورا بالکل 14ویں رات کا چاند تھا۔ فقال،
इन्नकुम सतरौन रब्बकुम कमा तरौन अलकमर लैलतल बद्र, तुम तुम्हारे रब को वैसे देखोगे जैसे तुम इस 14वीं रात के चांद को देखते हो। ला तुदाम्मून फी रुयतिह, इस देखने में तुम्हें तकलीफ नहीं होगी, कोई धक्कम पेल देनी देखने में तकलीफ हो, एक दूसरे को धकेलें, वहाँ कोई भीड़ लगाएं, ऐसी कुछ कैफियत नहीं होगी। फ़इन इस्तताअतुम, अगर तुम कर सकते हो तो ये करो कि कोई चीज़ तुमको न रोके, क़ब्ल तुलूइ शम्स, सूरज के तुलू होने से पहले नमाज पढ़ने पर, व सलातिन क़ब्ल गुरूबिहा, और सूरज की गुरूब होने से पहले नमाज पढ़ने पर, फ़फ़अलू, अगर तुम कर सकते हो तो ये ज़रूर करो। यानी नमाज अस्र, नमाज फज्र की पाबंदी में कोई रुकावट, कोई चीज़ रुकावट न बने, इसकी कोशिश करो। क्या क्या चीज़ें रुकावटें बनती हैं वो मुझे और आपको अच्छा मालूम है। तुम क़रा, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयतें पढ़ी, वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइ शम्सी व क़ब्ल गुरूबिहा, सूरत ताहा आयत नंबर 130। ये हदीस है। इस हदीस को शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह ने इस बाब, जो बाब चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, कौन सा चैप्टर है जुनैद साहब? इधर से आवाज़ आ रही ना, इधर से आवाज़ नहीं आ रही ना? हाँ, माशाअल्लाह, वही चाह रहे हैं। आप इसको हमेशा मद्देनजर रखें। ये इल्म ज़हीन लोगों का है जो इसमें अपनी ज़हानत सर्फ करते हैं, वरना भद्दे दिमागों को ये इल्म आना ज़रा मुश्किल है। तो ये इल्म ऐसा नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले, तो ये इल्म ऐसा होता है, तवज्जो का मुस्तहिक होता है उसे। जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, बाब मारिफतिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की पहचान, उसी के ताल्लुक़ से हदीसें बयान की गई हैं। तो ये हदीस जिसमें रुयत साबित की गई है कि अल्लाह तबारक व तआला के बंदे अल्लाह तबारक व तआला को देखते हैं। जैसे कल के दर्स में हमने कहा, फिल अरसात, मैदान में देखेंगे, उसके बाद जन्नत में देखेंगे। मैदान में देखेंगे तो मोमिन भी देखेगा, मुनाफिक भी देखेगा, लेकिन कुछ देर बाद जब जन्नत में आएंगे तो मुनाफिक नहीं देखेगा, सिर्फ मोमिन देखेंगे, और काफिर तो सरे से देखेंगे ही नहीं। कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून, सूरत अल-मुतफ़्फ़िफ़ीन आयत नंबर 15। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने कहा। ठीक है, मोमिन अल्लाह तबारक व तआला को कैसे देखेंगे? हाँ, एक चीज़ है हदीस में जैसे है वैसे हम शरह करने बात अलग है, लेकिन इस दर्स का जो मकसद होता है, मकसद ये होता है कि अहलुस्सुन्नह वल जमाआ के अलावा जो दूसरी जो अफकार के लोग हैं, मुअतज़िला हैं, मातुरिदिया हैं, अशाइरा हैं, उनका क्या फ़िक्र है, उनकी क्या कॉन्सेप्ट है, उनकी क्या बात है, उसको भी आप जानेंगे, तभी आप इसमें और उसमें फ़र्क कर सकेंगे। तो अहलुस्सुन्नह वल जमाआ उनका ये अक़ीदा है कि आदमी अपनी आँखों से जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला को देखेगा। हाँ, आदमी अपने आँखों से अल्लाह तबारक व तआला को देखेगा। ये ईमान बिल्लाह व मलाइकती व कुतुबी व रसुली इसमें दाखिल है। ईमान बिल्लाह में कितने अरकान हैं? 6। वो 6 अरकान में ये भी दाखिल है, अल ईमानु बिरुयतिल्लाहि सुब्हानहु व तआला, अल ईमानु बिअज़ाबिल क़ब्र, अल ईमानु बिल क़ुरआन, वो भी किस में दाखिल है? ईमान बिल्लाह में दाखिल है। और ये सारे एक दूसरे को मुस्तलजिम हैं, एक दूसरे से क्या हैं? जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, इसको आप अलग नहीं कर सकते। क्या क्या दाखिल हैं? रुयतिल्लाह, अल्लाह ताला को आप देखेंगे इंशाअल्लाह, और कुरान पर ईमान, अज़ाब क़ब्र पर ईमान, ये सब सारे एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। वो तो उसी में हैं, अरकान तो वो हैं, अंतुमिना बिल्लाह उसी में दाखिल है। अच्छा, इन्नल मुमिन, यहाँ एक बात हमारे पास है कि अहलुस्सुन्नह वल जमाआ इस बात को मानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला को हम देखेंगे। हाँ, और इसी बात को अशाइरा भी मानते हैं, देखेंगे।
اور ماتریدیہ بھی مانتے ہیں کہ دیکھیں گے. لیکن دونوں میں کیا فرق ہے؟ اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو دیکھیں گے لیکن آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے. اللہ یہ قوت پیدا کرے گا، اس قوت سے دیکھیں گے. تو اہل السنہ والجماعہ کیا بولتے ہیں؟ آنکھوں سے دیکھیں. اب فرق سمجھ میں آیا؟ اچھا، اس میں ماتریدیہ کیا کہتے ہیں؟ لا من جہہ، ایک جہت میں نہیں دیکھیں گے. کیوں بولے وہ لوگ؟ ایک جہت میں مطلب ایک سائیڈ میں اللہ کو نہیں دیکھیں گے. اگر ایسا دیکھیں گے تو اللہ کو ہم ایک سائیڈ میں محدود مانیں گے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی اس کو لا یحیطون بہ، ہماری نگاہیں اس کو کیا نہیں کر سکتی ہیں. جیسے ہم تو یہ بات رکھتے ہیں، ہم آسمان کو دیکھتے ہیں، آسمان کا کچھ حصہ دکھتا ہے. کیا سارے آسمانوں کو ہم نے محیط کیا ہے؟ نہیں کیا. تو ماتریدیہ کہتے ہیں کہ اللہ کو مومن دیکھیں گے لیکن ایک سائیڈ میں نہیں دیکھیں گے. تو کیوں ایسا بولتے ہیں وہ لوگ؟ اگر ہم ایسا ہوگا کہ ہم نے اللہ کو محدود کر دیا تو ایک تو وہ تو غلط ان کی تعبیر ہے. تو اشاعرہ کا ایک بات ہے اور معتزلہ یہ ماتریدیہ کی بات ہے. اور معتزلہ تو سرے سے انکار ہی کرتے ہیں کہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھیں گے. یہ دیکھیے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، سورۃ القیامہ آیت نمبر 22. انہم یرونہ لا بابصارہم، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ مومن دیکھیں گے لیکن اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ایک قوت پیدا کرے گا، اس قوت سے دیکھیں گے. یہ بھی بات غلط ہے. تو اسی طرح ایک بات یہاں کہے گی لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی. کیا مطلب؟ پوری گھیر نہیں سکتی، دیکھیں گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو فَهُوَ يُرَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مومن دیکھیں گے قیامت کے دن. وَلَيْسَتْ رُؤْيَةُ إِدْرَاكَ كَمَا تَرَى أَنْتَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، جیسے ہم دنیا میں آسمان دیکھتے ہیں پورا آسمان ہماری نگاہوں میں آ جاتا ہے؟ نہیں آتا ہے. تو یہاں بتایا گیا هل تضارون، بڑی بات، بڑی لمبی بحث انہوں نے کی ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ هذه كلها من آثار اسم اللہ الجمیل كما ثبت في صحیح مسلم. یعنی ایک لمبی بحث کے بعد انہوں نے کہا کہ جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت کون سی ہوگی؟ کیوں؟ اللہ کا دیدار. کیوں جنت میں جانے کے بعد اللہ کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہوگی؟ شیخ اس کی کہتے ہیں جہت سماع الصوت کلام اللہ لعبادی، اللہ کی آواز کی خوبصورتی بندے سنیں گے. ومن جہت جمال الافعال، اللہ تعالیٰ کی افعال کی خوبصورتی، اللہ کسی کو بخشے گا، اللہ کسی کو نوازے گا، یہ ساری چیزیں وہ دیکھیں گے. ومن جہت جمال الذات، اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو خوبصورتی ہے وہ ان کو ملے گی. تو جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ نعمت ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے. تو اس حدیث کو ہم پڑھتے ہیں، جو حدیث ہمارے ساتھ ہے بڑی تفصیل کے ساتھ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دیکھیے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس حدیث کو یہاں بیان کیا. اذا دخل اہل الجنہ الجنہ، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے تریدون شیئا ازیدکم، کیا کچھ اور چاہیے؟ جنت میں چلے گئے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں تو ساری نعمتیں مل گئیں، نعمت عطایا اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا. تریدون شیئا ازیدکم، تو جنتی لوگ کہیں گے الم تبیض وجوہنا، اے اللہ تو نے ہماری چہرے منور کر دیے. تو نے کیا کر دیا؟ ہمارے چہرے منور کر دیے. الم تدخلنا الجنہ، اے اللہ تو نے ہمیں
جنت میں ڈال دیا، تو نے جہنم سے ہمیں نجات دے دی، اس سے بڑھ کر ہمیں کیا چاہیے؟ تو ہم نے کہا کہ جنت کی نعمت سب سے زیادہ اس اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. کیوں؟ ابھی پڑھے نا ہم، اللہ کی آواز سنیں گے، اللہ کی ذات کی خوبصورتی دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کے کاموں، کسی کو بخشنا، کسی کو نوازنا، یہ سارے جنتی دیکھیں گے. تو جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے، جیسے ابن قیم رحمہ اللہ نے شعر میں کہا ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ، یعنی یہاں تک یہ آیتیں ہیں. اور آخر میں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہا کما ترون هذا القمر، جیسے تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو. ہم لوگ اس سے پہلے پڑھے ہیں لیس کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کہا کہ اللہ کو تم ویسے دیکھو گے جیسے چاند کو دیکھ رہے ہو. تو یہ کیا ہوا ہے؟ ہاں، لیکن بظاہر سمجھ میں آتا ہے کہ ایک طرح کی تشبیہ ہے. تشبیہ دیکھنے میں ہے. الرؤیۃ بالرؤیا لیس للمرء بالمرء، یعنی چیز کو چیز سے نہیں دے رہے ہیں. جیسے تم چاند کو دیکھ رہے ہو ویسے اللہ کو دیکھو گے. تو چاند کو اللہ کے ساتھ تشبیہ نہیں ہے. یہ تشبیہ کس میں ہے؟ دیکھنے کی تشبیہ ہے. اس کو سمجھنا چاہیے. دیکھیے شیخ عبدالرزاق العباد کہتے ہیں وَإِنَّمَا تَشْبِيهًا لِلرُّؤْيَا بِالرُّؤْيَا، یہ تشبیہ کس میں ہے؟ دیکھنے میں. جیسے تم چاند 14 رات کی چاند کو دیکھ رہے ہو ویسے اللہ کو دیکھو گے. اللہ کی تشبیہ چاند سے نہیں دے سکتے. لیس کمثلہ شیء نہیں دے سکتے. اے کما انکم ترون القمر رؤیۃ حقیقہ، جیسے تم چاند کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہو فإنکم سترون اللہ سبحانہ وتعالی، ویسے کیا دیکھو گے؟ اللہ کو دیکھو گے. کما ترون هذا القمر لیلۃ البدر. تو اسی طرح فهذه الرؤية لیست حاصلہ لأحد الا فی یوم القیامہ، یہ جو اللہ کو دیکھنے کی بات ہے کب ہوگی؟ کبھی شعر ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں جبین نیاز میں، نظرہ کبھی کیا کہ لوگوں نے شعر کہا اللہ تعالیٰ نظر دنیا میں نہیں آئیں گے نا، کہاں نظر آئیں گے؟ آخرت میں نظر آئیں گے. جیسے اللہ اعلموا انکم لن تروا ربکم حتی تموتوا، جان لو جب تک تم مرو گے نہیں اللہ کو دیکھو گے نہیں. تو اللہ کو کب دیکھیں گے؟ جب مریں گے. اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ هل رأى ربه عندما عرج به الى السماء، جب آپ آسمان پر گئے تھے کہ اللہ کو آپ نے دیکھا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نور انا اراہ، ارے وہ تو نور ہے میں کیسے دیکھ سکتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو والرؤیہ رؤیت اللہ عز وجل، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے وہ قیامت کے دن ہے، اور اللہ تبارک مرنے سے پہلے کوئی دیکھ نہیں سکے گا. اور اس دن جب دیکھے گا دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. مطلب یہ کہ وہاں لوگوں کی بھیڑ نہیں ہوگی اور لوگ ایک دوسرے کو دھکیلیں گے نہیں، اور بالکل سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا یہ بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ القیامہ میں ایک بات کہی. اور اسی طرح ایک اور بات شیخ محمد بن عبدالوہاب شیخ عبدالرزاق العباد اس شرح میں کہتے ہیں وَلِهَذَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةِ إِلَّا نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ. اللہ کو دیکھنے کے لیے کیا چاہیے؟ ایمان چاہیے. ایمان ہے تبھی تو جنت میں جائے گا. جنت میں جائے گا تو اللہ کو دیکھے گا. فَالْإِيمَانُ لَا بُدَّ مِنْ وَالْأَعْمَالَ الصَّالِحَةِ، اور ایمان کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا؟ اچھے اعمال. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا. اور اسی طرح آگے ایک حدیث ہمارے ساتھ آئے گی جس میں بتایا گیا کہ جنت میں جانے والے لوگ بھی
الگ الگ تفاوت میں ہوں گے. جنت بھی کیا ہے؟ الگ الگ. تو اس لیے مانگو تو کیا مانگو؟ شیخ آگے چل کر لکھیں گے کہ بعض لوگ دعا کرتے ہیں یا اللہ جنت میں صرف دروازے میں بھی جگہ مل گئی تو بس. بولتے کیا بولتے ہیں؟ جنت کے دروازے میں بھی مجھے جگہ مل گئی تو بس. بولا ایسا بولنے کی ضرورت نہیں. کیا مانگو؟ جنت الفردوس مانگو. شیخ ایک ضروری بات یہاں لکھتے ہیں, اس کو نوٹ کریں, میں نے شروع میں بتایا تھا. وَهُنَا رَعَاكَ اللَّهُ لَا بُدَّ أَن تَنْتَبِهْ إِلَى فَائِدَةٍ عَظِيمَةٍ وَهِيَ الْإِرْتِبَاطُ بَيْنَ الْعَقِيدَةِ وَالْعَمَلِ. عقیدہ اور عمل کے بیچ میں ایک رشتہ ہے. ہم جو عقیدہ پڑھتے ہیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارا عمل اچھا ہو. عقیدہ پڑھانے والے کا عمل نہ سدھرے, پڑھنے والوں کا عمل نہ سدھرے تو پھر یہ پڑھنا بیکار ہے. تو ہم جو پڑھتے ہیں اس سے کیا ہوگا؟ ہمارے عمل کی پرچھائیوں پر اثر پڑے گا, ہمارا عمل بدلے گا جب عقیدہ ہم پڑھیں گے. وَثَمَرَةُ الْعَقِيدَةِ الصَّحِيحَةِ فِي حُسْنِ الْعَمَلِ. صحیح عقیدے کا پھل کیا ہے؟ حسن عمل ہے. اگر عقیدہ صحیح ہوگا تو کیا ہوگا؟ عمل اچھا ہوگا. العقیدۃ الصحیحہ الایمان الصحیح الایمان الراسخ یورث عملا یحرک القلب العمل والعنایۃ بالعمل. عقیدہ اچھا ہوگا تو ہمارا عمل اچھا ہوگا, عمل کرنے پر ہم دھیان دیں گے. تو کہتے ہیں کہتے ہیں کہ عقیدہ جب آدمی کا سدھر جائے گا تو آدمی نیک کاموں میں کوشش کرے گا, اس کے دل کے اندر ایک شوق پیدا ہوگا, اس کے نفس میں اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ لگانے کا جذبہ پیدا ہوگا. اسی لیے کہا انکم سترون ربکم. اس میں عقیدہ کہاں ہے؟ عقیدہ کیا ہے؟ انکم سترون ربکم, اللہ کو ہم دیکھیں گے. رؤیت کا عقیدہ ثابت ہوا. تو شروع میں نے بتایا کہ اشاعرہ ماتریدیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تم اللہ کو دیکھو گے. اشاعرہ کہتے ہیں کہ دیکھیں گے لیکن ان آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے, اللہ ایک قوت پیدا کرے گا اس قوت سے دیکھیں گے, وہ غلط ہے. ماتریدیہ کہتے ہیں کہ اللہ کو دیکھیں گے لیکن ایک جہت میں نہیں دیکھیں گے. جہت کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں جہت میں دیکھیں گے تو اللہ کو ہم نے محدود کر دیا. دونوں کا خیال غلط ہے, جبکہ اللہ نے کہا کہ تم اپنے آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے. معتزلہ نے سرے سے کیا کر دیا؟ انکار ہی کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھے گا. تو عقیدہ یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ کو ہم دیکھیں گے. اس عقیدے کا نتیجہ کیا ہے؟ حدیث آپ کے سامنے ہے نا. عقیدے میں اب بات آ گئی کہ اللہ کو ہم دیکھیں گے. اس عقیدے کا نتیجہ کیا ہے؟ فجر اور عصر کی پابندی کرو. کیا ہے؟ فجر اور عصر کی یہ اس کا عمل ہے. عقیدہ معلوم ہو گیا کہ اللہ کو آپ دیکھیں گے. اللہ کو آپ دیکھیں گے تو کیا کرنا؟ فجر اور عصر کی پابندی کرو. دیکھیں انکم سترون ربکم هذه العقیدہ, یہ کیا ہے؟ عقیدہ ہے. اللہ العمل الذي يترتب عليها وتطلبه ما جاء في آخر الحديث. حدیث کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ. اللہ کو جب تم دیکھنے والے ہو تو فجر اور عصر کی کیا کرو؟ پابندی کرو. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا العقیدہ تثمر الصحیح تثمر الخلق الفاضل والجد والاجتہاد. تو یہ حدیث آپ کو بتاتی ہے کہ آپ فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز کی پابندی کریں. تو لیکن ایک چیز یہاں یہ بتایا ان هناك ارتباط وثیق بین الصلاة والرؤیہ, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار اور نماز میں بھی کیا ہے؟ تعلق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار یہ عقیدہ ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ آپ نماز کی پابندی کریں. الصلاۃ علی وجہ الخصوص, نمازیں خاص کر فرض نمازیں. والصلاۃ, صلاۃ کسے بولتے ہیں؟ چونکہ ہمارے پاس فارسی غالب ہے,
ساری چیزوں کو ہم کیا کر دیے فارسی میں اترا. جیسے نماز صلات اس لیے کہا گیا کہ صلہ اللہ سے ملاتی ہے. نماز کیا کرتی ہے؟ اللہ سے ملاتی ہے. والصلاة سميت صلاة لأنها تصل العبد بالله تبارک و تعالی. صلات کیا کرتی ہے؟ اللہ سے صلہ تعلق بناتی ہے. اللہ اکبر. نماز ایسی چیز ہے. ہاں وہ بھی آتا نا. ایصال ثواب. ایصال وصل یوصل. صلاة صاد دیکھیں شیخ نے اسی لیے یہاں لکھا ہے والصلاة سميت الصلاة لأنها تصل العبد بالله تبارک و تعالی. آگے چل کر لکھتے ہیں, دیکھیں آپ پڑھی. وهي أيضا توصل العبد إلى رؤية الله يوم القيامة. بندے کو کہاں تک پہنچاتی ہے نماز؟ وہ اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کرتا ہے. تو آگے چل کر وہ شیخ لکھتے ہیں انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں جو تم کو نماز پڑھنے سے روکیں گی, جن پر تم کو غلبہ حاصل کرنا پڑے گا. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ فجر سے پہلے نیند کا غلبہ ہے, اسے آپ کو ڈیفیٹ کرنا پڑے گا, ہرانا پڑے گا, تب جا کر آپ فجر نماز کے لیے نکل سکیں گے. جیسے کہا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اور آگے چل کر شیخ نے ایک لمبی بحث کی ہے اور کہا فالرؤیۃ مرتبط بالصلاۃ. کہا کہ رؤیہ دیدار اس کا تعلق نماز سے جڑا ہوا ہے. اس کے لیے شیخ نے ایک حدیث یہاں پیش کی عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنن نسائی میں ہے, اور وہ حدیث ہے اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احینی ما علمت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفاة خیرا لی. ایک لمبی دعا شیخ نے نقل کی ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں, اس میں ایسی مطلب اس کی ہم لمبی ہو جائے, یہ ہو جائے گا بس اس سے جتنا متعلق ہے فإن استطعتم ألا تغلبوا. اگر تم سے ہو سکے کہ تم سستی چھوڑ کر, نیند چھوڑ کر نماز کی پابندی کرو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار انشاءاللہ تم کو ضرور ملے گا. الصلاة التي قبل طلوع الشمس. سورج نکلنے سے پہلے کون سی نماز ہے؟ فجر. والصلاة التي قبل غروبها هي صلاة العصر. ولهاتين الصلاتين, یہ جو دو نمازیں ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی صلاة العصر وصلاة الفجر. فرشتے تمہارے پاس آتے جاتے ہیں اور فجر اور عصر کی نماز کے وقت یہ فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ ملتے ہیں. الملائکۃ الذین یتعاقبون علی الناس باللیل والنہار یجتمعون فی ہذین الصلاتین ثم یعرج. پھر یہ فرشتے جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بندے کس حالت میں ہیں, پھر بھی پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی, میرے بندے کیسے ہیں؟ فیقول ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون. اے اللہ ہم نے ان کو چھوڑا, وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے, ہاں جب ہم وہاں سے ان کے پاس گئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے. یہ کون سی نمازیں ہیں؟ فجر اور عصر کی. تو آخر وہ کہتے ہیں وقت تسل ہونا, ایک آدمی کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ فجر اور عصر ہی کا خاص ذکر کیوں کیا گیا, کیوں اس کو اتنے اہتمام سے بیان کیا گیا. تو شیخ کہتے ہیں یہ دونوں کا ذکر اس لیے کیا گیا لأنهما أعظم الصلوات وفيهما من الفضائل والخصائص ما ليس لغيرهما. یہ دونوں نمازوں کی بڑی فضیلت ہے, ان دونوں کی وہ خصوصیتیں ہیں جو دوسری نمازوں کی نہیں ہیں. والصلاة الفجر تأتي في مفتتح اليوم وباكورته وأوله.
فجر کی نماز دن کے ابتدائی حصے میں آپ پڑھتے ہیں، آپ کا دن اسی سے شروع ہوتا ہے. تو اور عصر کی نماز کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، جب آپ نماز پڑھ کر اپنا دن شروع کرتے ہیں تو سارا دن فحش اور منکر سے آپ کیا ہو جاتے ہیں؟ بچ جاتے ہیں. دیکھیے اس کے بعد وہ کہتے ہیں لَكَ أَن تَسْأَلْ مَا هِيَ الْأُمُورُ الَّتِي، آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو ہم کو یہ نماز پڑھنے سے روکتی ہیں. تو کہا کہ جب فجر کے نماز کا وقت ہوتا ہے تو نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اسی لیے فجر کی نماز میں کیا بولتے ہیں؟ الصلاۃ خیر من النوم. اور جب عصر کا وقت ہوتا ہے تو چائے کی پیالی ہوتی ہے، خاص کر بزنس کا بھی وقت ہوتا ہے، چائے بن رہی ہوتی ہے، ادھر وہ شام کا ناشتہ بھی ہوتا ہے، تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور ملک کے حساب سے کبھی قیلولہ کا بھی وقت ہوتا ہے، ایسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ وَقَدْ قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ، اس بات کو نوٹ کر لیجئے. ہم لوگ خاص کر میں اپنے آپ سے کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں کہ نمازوں کے معاملے میں اگر ہماری زندگی اچھی نہیں ہے تو زندگی کا کون سا کام بھی ہمارا اچھا نہیں ہے. آپ اس کو نوٹ کر کے، اسی لیے کہا من اراد ان یعرف وزن الاسلام فی قلبہ، اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ اسلام کی کتنی قدر و قیمت آپ کے میرے دل میں ہے، میں کتنا پکا مسلمان، اسلام کا کیا ویلیو میرے دل میں ہے، تو کہا فَلْيَنْظُرْ إِلَى وَزْنَ الصَّلَاةِ عِنْدَهُ، پہلے وہ یہ دیکھے کہ نماز کی کیا قدر و قیمت آپ کے دل میں ہے. اگر نماز کی قدر و قیمت ہے تو اسلام کی قدر و قیمت بھی آپ کے دل میں ہے. اگر میں نماز کی پابندی نہ کروں، 1 گھنٹے کا لیکچر دے دوں اسلام کے فضائل اور اسلام کے مسائل پر، تو جتنا میں اسلام پر بولوں گا جہنم کے لیے میں اتنا زیادہ اپنا اسباب بنا لوں گا. بولتا جاؤں گا، خود عمل نہیں کروں گا تو کیا ہوگا؟ خود پھنستا جاؤں گا. ایسے کوئی کیچڑ کی دلدل میں خود کیا ہو رہا ہے؟ پھنس رہا ہے. کہا کہ وَمَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَاةِ كَمَا لِأَنَّ حَظَّكَ مِنَ الْإِسْلَامِ بِحَسْبِ حَظَّكَ مِنَ الصَّلَاةِ، یعنی اسلام سے آپ کا تعلق اتنا ہے جتنا تعلق نماز سے ہے. وَمَنْ ضَيَّعَ الصَّلَاةِ فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ، جو نماز کو ضائع کر دیتا ہے بقیہ چیزوں میں وہ اور بھی زیادہ کچھ بھی کر سکتا ہے. نماز جس کی کچی ہے اس کا کوئی کام معتبر بھروسے کے لائق نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. قیامت کے دن نہ تو اس کے لیے نور روشنی ہوگی، نہ کوئی دلیل ہوگی، نہ کوئی نجات ہوگی. انکم سترون ربکم، یہاں ایک بات بھی کہتے ہیں فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. دیکھیے جنید، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم پابندی کر سکتے ہو تو ضرور کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدے پر ابھارا. مجاہدہ ایک کوشش، جہد مسلسل، اسے کیا کہتے ہیں؟ عمل پہم، کیا بولتے ہیں؟ محبت فاتح عالم، کیا بولو مجھے یاد نہیں ہے. تو لیکن اتنا تو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا کہا؟ مجاہدہ، کوشش. آدمی کو کیا کرنے پر ابھارا ہے؟ کوشش پر. اسی لیے کہتے ہیں فیہ تنبیہ للمجاہدہ، مجاہدۃ النفس، اپنے نفس کو کیا کرو؟ کوشش میں لگاؤ. کیا بولتے ہیں؟ اسٹرگل، کیا بولو؟ کوشش میں لگاؤ. ومداوۃ جہادہا، یہ مجاہدہ کیا ہوتا ہے؟ المحافظۃ علی الصلاۃ، نماز کی پابندی. کسی بھی حالت میں ہیں، کتنے بھی تھکے ہوئے ہیں، کیسے بھی اسباب ہیں، آپ کو کیا نہیں کرنا ہے؟ نماز نہیں چھوڑنا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. سورۃ العنکبوت آیت نمبر 69. اللہم اجعلنا، آخر میں شیخ نے دعا دی ہے، آپ بھی کوشش کریں کل سے ہماری زندگی میں ایک نیا صفحہ لکھا جائے کہ کوئی نماز کسی بھی صورت میں ہم سے کیا نہیں ہوگی؟
نہیں چھوٹے گی جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کو ہم دیکھیں گے. جب دیکھیں گے تو اللہ کا سامنا ہوگا, تو کسی بھی صورت میں نماز ہم سے انشاءاللہ نہیں چھوٹے گی. وہ تو ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کہا صلاۃ الوسطی, درمیانی نماز. تو ایک طرح کی یعنی دو نمازوں کے بارے میں بولنا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بقیہ نمازوں کی توجہ کے قابل نہیں ہے. ایک ترغیب کے لیے ایسا کہا جاتا ہے کہ دو نمازوں کی بتایا گیا, باقی نماز جیسے کہا قرآن نے کہا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. قرآن نے کہا کہ ماں باپ کو اف, جیسے جاؤ, ایسا ماں باپ کو کیا نہیں کرو, جھڑکی نہ دو. تو کیا نہیں کہا کہ جھڑکی نہ دے تو دھکیل سکتا ہے کیا؟ ہاں, مطلب یہ ہوگا کہ تب جھڑکی نہیں دے سکتے ہیں تو بدرجہ اولا تم اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. تو یہ کچھ یہ ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دو نمازوں پر توجہ بتائی گئی تو باقیہ نمازوں کے لیے چھوٹ ہے. تو خاص اہمیت کے طور پر بتایا گیا ہے کہ یہ دونوں اہمیت ہیں. ان قرآن الفجر کان مشہودا, ان قرآن الفجر کان مشہودا. من صلی صلاۃ الفجر, جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے. ایک اور حدیث ہمارے ساتھ ہے ماشاءاللہ, یہ بہت ہی اہم حدیث ہے. اس حدیث کو ہم لیں گے. اس حدیث میں بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ آتی ہیں. یہ بات ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تبارک و تعالی قال من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب. جو کوئی میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیتا ہوں. اب اللہ جنگ کا اعلان کرے تو وہ تو ہلاک ہو گیا. اللہ کسی کے خلاف جنگ کا اعلان کر دے تو وہ کیا ہو جائے گا. لیکن ہم حدیث کے آخر میں یہ دیکھیں گے کہ اللہ کا ولی ہے کون. کافور کا نام کیا رکھ دیا تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تو ہونا چاہیے کہ ولی ہے کون, یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ ولی کی کیا صفات ہیں, کیسا آدمی ولی ہو سکتا ہے. آپ بھی اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں لیکن جیسے یہ صفات ہیں وہ آپ جان دیکھیں. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. میرا بندہ میرے قریب ہونے کی سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ وہ فرائض کو بچا لائیں. سب سے پہلی چیز کیا بولا؟ فرائض کو بچا لائیں. اللہ تعالیٰ کی قربت آپ کو ملے گی. وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ. میرا بندہ نوافل سے میرے قریب ہوتے جاتا ہے حتی احبہ, یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ, اس سے معلوم ہوئی کہ اللہ کی ایک صفت, اللہ بندوں سے محبت کرتا ہے. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ, جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں, كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. کیا کریں گے ترجمہ اس کا؟ صوفیہ نے کہا میں اس کا کان بن جاتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کیا ہوتے ہیں؟ صحیح ہے ترجمہ, اللہ تعالیٰ کان بن جاتے ہیں. صوفیہ اسی ہی کرتے ہیں. صوفیہ اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اور وہ کہا کہ یہاں تک ہو جاتا ہے کہ اب ان کا تعلق یہ ہو جاتا ہے کہ اس میں اللہ ان میں کیا ہو جاتا ہے, حلول کر جاتا ہے. تو وہ صوفیوں سے پوچھا گیا بھائی نماز پڑھ, بولا کہ میں کس کی عبادت کروں, میری عبادت میں کیا کروں. العیاذ باللہ, ایسے لوگ تھے. کہا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. ہاتھ جس سے وہ پکڑتا ہے, پاؤں جس سے وہ چلتا ہے. وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ, اگر وہ کسی تکلیف سے کسی بری چیز سے میری پناہ مانگتا ہے میں اسے یعنی وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں, اسے دیتا ہوں. یعنی اتنا وہ ہو گیا کہ اب وہ جو بھی مانگے گا اللہ اسے کیا کرے گا, دے گا. وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي, اگر وہ کسی شر سے, برائی سے, بیماری سے میری پناہ چاہتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں. وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ, اس حدیث میں کیا ہے
اسی بات سنا بھائی اس پر غور کریں کہ اسی بات کو شیخ نے یہاں بیان کیا. کیا بیان کیا ہے؟ اسی کو شیخ بتانا چاہتے تھے. تردد، آگے پیچھے ہونا. کیا بولتے ہیں؟ آگے پیچھے ہونا. اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ میں آگے پیچھے نہیں ہوتا ہوں. عن شیء انا فاعل، جو میں کرتا ہوں. تو انسان آگے پیچھے ہوتا ہے. کیوں؟ ایسا کرے تو اچھا رہتا، ایسا کرے تو اچھا رہتا، کروں کی نہیں کروں کی. انسان مخمصے میں پڑتا ہے. کیوں؟ اس کے انجام سے وہ بے خبر ہے، لیکن اللہ بے خبر نہیں. تو یہ تردد کی جو صفت ہے، اللہ کے ساتھ بولا جائے نہ بولا جائے، اسی پر بحث ہے. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم تو نہیں بولیں گے. شیخ نے کہا کہ نہیں بول سکتے ہیں. شیخ نے کہا کیونکہ بالکل انسان کا تردد الگ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تردد الگ ہے. اس کا کوئی سوال ہی نہیں. کہا وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن قبض نفس المؤمن. جب میں کسی مومن بندے کی جان نکالتا ہوں، مومن بندہ موت کو ناپسند کرتا ہے، میں اس کی ناپسندگی کو میں نہیں چاہتا کہ میں وہ کیا ہو، لیکن آخر میں کہا ولا بد له من، لیکن اس کو مرنا تو ہے. مومن بندے کو کیا کرنا ہے؟ مرنا تو ہے. تو یہ حدیث شیخ نے یہاں بیان کیا ہے فی باب معرفت اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کی پہچان اور ایمان کے سلسلے میں. یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے ان یعرف المؤمن، اس بات کو سب سے پہلے ہم جان لیں کہ ہماری ذمہ داری ہم کس کی نگرانی میں ہیں؟ اللہ کی نگرانی میں ہے. اللہ اپنے اولیاء کی نگرانی کرتا ہے. ولی کسی کا بھی ہو سکتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اولیاء پلورل ہے کس کا؟ ولی کا. ولی کے معنی کیا؟ اولیاء معنی کیا؟ ولی کے معنی قریب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے قریب وہ لوگ رہیں جو ہوش مند ہو نماز کے وقت. اگر کوئی دقت پیش آ جائے، میں ادھر ہو جاؤں تو کوئی اور جا کے نماز پڑھائے. ولی کے معنی کیا اصل میں؟ ما یلی تحت، ما یلی سوال میں آ گیا، ما یلی تحت یعنی جو آنے والا ہے. ہاں تو مطلب قریب کو کیا بولتے ہیں؟ دوست کو کیا بولیں؟ قریب رہنے والا کیا ہوتا ہے؟ دوست ہوتا ہے. تو ولی اولیاء، تو آپ جو آدمی جس کے قریب رہے گا اس کا انہیں ولی. سمجھ میں آیا؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے کس کا؟ جو لوگ. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جو لوگ کافر ہیں وہ کس کے ولی ہیں؟ طاغوت کے. تو معلوم یہ ہوا کہ ولی کس کے بھی ہو سکتے ہیں؟ دونوں کے ولی ہیں. یہ تو شیطان کے بھی ہیں. اب ہماری اور آپ کی مرضی ہے کہ ہم کس کو بنانا چاہتے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا. یہ دیکھیں اللہ اپنے اولیاء کا وہ ذمہ داری لیتے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کو صحیح راستے کی توفیق دیتے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 257. اور اسی طرح اللہ نے اور ایک جگہ کہا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کی طرف سے ان کا دفاع کرتے ہیں جو ان پر ایمان لائے. سورۃ الحج 38. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم پر حق ہے کہ ہم مدد کریں مومنین کی. فَأَوْلِيَاءَ اللَّهِ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِهِ يُبَيِّنُ هَذَا الْحَدِيث. یہ حدیث بیان کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دوست ہوتے ہیں اولیاء اللہ، ان کو کیا بولتے ہیں؟ اولیاء اللہ. اچھا عمران صاحب آپ سے ہم ایک بات پوچھتے، دیکھیے ولایت، اولیاء کیا بولتے ہیں؟ ولایت. ولایت کسے بولتے ہیں؟ ولایت کا مطلب ہے کہ ولایت نسب، خاندان، حسب سے نہیں ملتی. اب پیر صاحب مر گئے دوسرے دن ان کا بیٹا ٹوپی پہن کے کیا ہو گیا؟ پیر بن گیا.
مولوی صاحب شیخ صاحب کا بیٹا مولوی صاحب نہیں ہوتا آٹومیٹک، ہوتا ہے کہ شروع میں جب تک بچہ پڑھ نہ لے، حافظ عالم نہ ہو جائے. تو پیر صاحب کا بیٹا دوسرے دن یا مرنے سے پہلے کیا ہو جاتا ہے؟ کبھی سجادہ نشین بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ سجادہ نشین. کیا بولتے اسے؟ ایسے ہو جاتا ہے، وہ بھی پیر کہلاتا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ اللہ کا ولی کون بنتا ہے؟ وہ تقوی والا ہے، وہ بنتا ہے. اعلیٰ قرآن میں ہم لوگ کبھی بھی کیا کرتے ہیں، دو چیزوں سے آدمی ولی بنتا ہے. آپ بھی ولی بن سکتے ہیں، آپ کے اندر ایمان بالکل بھرا ہوا ہو، آپ صاحب ایمان ہو، تقوی والے ہوں، تو آپ بھی کیا ہیں؟ ولی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ لا یختص بجنس، ولایت کسی ایک کیٹیگری کے ساتھ خاص نہیں ہے. ہاں خاص نہیں ہے کہ بجنس کا مطلب کہ بچہ ہی ولی بن سکتا، عورت ہی نہیں بن سکتی، یا مرد بن سکتا، ایسا کچھ نہیں ہے. کوئی بھی ولی بن سکتا ہے. ولون دون لون، ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف گورے رنگ کا آدمی ہی ولی بنے گا، شاہ صاحب بنے گا، باقی کالے ولی نہیں بنے گا، ایسا ہے کیا؟ وہ بھی نہیں ہے. ونسب، یعنی کسی خاص سید گھرانے کا ہی آدمی ولی بن سکتا ہے، دوسرا نہیں بن سکتا، ایسا ہے کیا؟ وہ بھی نہیں ہے. الباب مفتوح لکل احد، ولایت کا دروازہ کیا ہے؟ کھلا ہے ہر ایک کے لیے. لیکن کس کے لیے؟ بمجاہدۃ النفس، جو اپنے نفس سے مجاہدہ کرے. علی تحقیق امرین، دو باتوں کو لے کر، الایمان باللہ و تقویٰ، ایمان باللہ اور کس کے ساتھ؟ تقوی کے ساتھ. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. تقریباً قرآن میں 20 یا اس سے بھی زیادہ جگہ، کئی جگہ اللہ نے اس کا ذکر کیا، لیکن لوگ یہی ایک آیت کو یاد رکھتے ہیں، وہاں لکھ کے رکھتے باقاعدہ اولیاء اللہ اسی آیت کو لکھ کے رکھتے ہیں. تو قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ من کان مؤمنا تقیا کان للہ ولیا، جو مومن متقی ہو وہ اللہ کا ولی ہے. اللہ، کتنا آسان ہے. ہمارے پاس پیمانے الگ ہیں اللہ کے ولی کے لیے. جیسے کچھ لوگ گندے لوگ ہیں، اس ولایت کو بدنام کرتے ہیں کہ وہ مست ناچنے لگتے ہیں، گانجا پینے لگتے ہیں، جھوم جاتے ہیں، گھوم جاتے ہیں، اور کبھی ننگے بھی ہو جاتے ہیں. ہاں وہ ولی کہلاتے ہیں. کب پاگل ہو جاتے ہیں، ایسے ولی کہلاتے ہیں. ایسا تو نہیں کوئی اپنی ولایت کی شان ایسے دکھاتا ہے، پیر سے مارتا ہے، ہاں کبھی ہر کسی کو گلے بھی لگا لیتا ہے، وہ اس کی ولایت ہے. اللہ تعالیٰ نے شریعت نے کہا کہ یہ سب چیزیں نہیں ہیں. کہتے ایمان اور تقوی دو چیزیں ہیں. لا تنال الولایہ بدعوہ یدعیہ الانسان، کوئی بھی انسان ولایت کا دعویٰ کرے تو وہ ولی نہیں بن سکتا، یا خاص ڈریس پہن لے تو وہ ولی نہیں بن سکتا. ایمان اور تقوی یہ دونوں چیزیں اس کے ساتھ چاہیے، اور تب جا کر وہ ولی بن سکتا ہے. والحدیث، یہ حدیث جس میں یہ بات بتاتی ہے ان اللہ تبارک و تعالی قال من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب. تو جو شخص اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے تکلیف دے گا، ان پر ظلم کرے گا، ان کے ساتھ بدسلوکی کرے گا، گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے جنگ کر دیں، دنیا اور آخرت اس کی تباہ ہو جاتی ہے. اس لیے کہ ساری کائنات کس کے اشارے پر چلتی ہے؟ اللہ کا عذاب بھی اس کی بات ہے، اللہ کا کرم بھی اس کی بات ہے. دلیل کیا ہے؟ ادریس بھائی شیخ لکھتے ہیں عطاؤہ کلام وعذابہ کلام. لکھ لو، اللہ کا عطا دینا بھی کیا ہے؟ اللہ کی بات ہے. اللہ کا عذاب بھی کیا ہے؟ اللہ کی بات ہے. دلیل کیا ہے شعیب؟ یاد کرنا، جو ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کو یاد کریں. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. چاہے عذاب کا ارادہ کرے یا
نعمت کا ارادہ کریں. انما امرہ، اسی لیے شیخ نے کہا عطاؤہ کلام وعذابہ کلام. من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. لیکن ایک چیز ہمارے پاس ہے، اولیاء کیسے ہونا چاہیے، اولیاء کے اندر کیا کیا نشانیاں ہونا چاہیے، اولیاء کون ہوتے ہیں. تو من ہم الاولیاء ما صفتہم، اولیاء کون ہوتے ہیں، انشاءاللہ ہم لوگ تھوڑے وقت میں اس کو ختم کریں گے. کہا کہ اس حدیث قدسی میں اولیاء کے 2 درجے بتائے گئے. اس میں کتنے درجے بتائے گئے؟ 2 کیٹیگری بتائے گئے. پہلا درجہ ہے، دیکھیے اس کو نوٹ کر لیجئے، کوشش کریں گے ہم اور آپ بننے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. اسی کوشش کو کیا کہتے ہیں؟ مجاہدۃ النفس. آپ کوشش کریں. پہلی چیز ہے اولیاء کی وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَدَاءِ مَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. آپ فرائض کی پابندی کریں. کس کی؟ فرائض کی پابندی کریں. یہ ولایت کا مرتبہ ہے کہ آدمی جس میں فرائض کی پابندی کرتا ہے. ایک بات ہم سمجھتے ہیں، عبادت کسے کہتے ہیں رفیق بھائی؟ عبادت کسے کہتے ہیں عام طور سے؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ وہ تو تعریف ہم پڑھے ہیں. نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، یہ ہے. لیکن حرام کردہ چیزوں کو چھوڑنا بھی عبادت ہے. کیا ہے؟ اس فرق کو ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں. اگر کوئی آدمی حرام چھوڑتا ہے تو بھی کیا ہے؟ عبادت. اسی لیے کہا حفظ الفرائض والمحافظة عليها والبعد عن المحرمات ما حرمه الله عز وجل لعباده وهذه الدرجة يسميها أهل العلم درجة المختصدين. یہ درجہ ہے وہ اولیاء کا، درجة المختصدین. یہ اولیاء کیا کیا کرتے ہیں؟ فرائض کی پابندی کرتے ہیں اور کیا چھوڑتے ہیں؟ حرام چھوڑتے ہیں. تو یہ درجة المختصدین یہ اولیاء کا درجہ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، سورۃ فاطر آیت نمبر 32. آپ مقتصد ہیں انشاءاللہ. مقتصد کسے کہتے ہیں؟ وَالَّذِي يُحَافِظُ عَلَى الْفَرَائِضِ وَيَتْرُكُ الْمُحَرَّمَاتِ. جو فرائض کی پابندی کرتا ہے، حرام چیزوں کو کیا کرتا ہے؟ چھوڑ دیتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے گڑ کھا کے گلگلے سے پرہیز کیا. ایک آدمی عبادت بھی کر رہا ہے، ادھر حرام کاموں میں بھی ملوث ہے. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. اس کی عبادت میں جان تب آئے گی تب وہ عبادت بھی کرے اور ساتھ ساتھ کیا کرے؟ حرام کاموں کو چھوڑے. دیکھیں شیخ کہتے ہیں ھذا ولی من اولیاء اللہ. جو عبادت کرتا ہے اور حرام کاموں کو چھوڑتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے. اسے کیا ملے گا؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدْخُلُهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْجَنَّةِ بِدُونِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے. من حافظ على الفرائض وترك المحرمات دخل الجنہ یوم القیامت بلا حساب ولا عذاب. یہ کیا درجہ ہے انور بھائی؟ اکرم بھائی بولیے. درجۃ المقتصدین، مقتصد. اور ایک درجہ ہمارے ساتھ ہے والدرجۃ الثانیہ للاولیاء. یہ دوسرا درجہ اس سے بڑا، پہلے درجے سے بھی کیا بڑا. وہ درجہ کیا ہے؟ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُّهُ. یہ دوسرا درجہ جو ہے فرائض کی پابندی بھی کرتا ہے، حرام کاموں کو چھوڑتا بھی ہے، ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی بھی کرتا ہے، نفل بھی پڑھتا ہے. تو یہ دوسرا درجہ ہے درجۃ السابقین، سابقین بالخیرات. فرائض، حرام کاموں سے بچنا اور کیا ہے؟ نوافل. تو یہ دونوں ہیں اللہ تعالیٰ کے اولیاء کہلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ دونوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا. اور پھر اگر کوئی کہے کہ میں بھی جنت میں گیا، دوسرے درجے کا نام ہے یہ سابق بالخیرات. جیسے ایک آیت میں ہے، اگر آپ ایک آیت پڑھیں گے تو ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. سورۃ فاطر آیت نمبر 32
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. یہ آیت میں پورا ہے. اچھا، اب ایک آدمی پوچھتا ہے، ایسا اللہ کا بندہ بولتا کہ میں نے فرائض کی پابندی کی، محرمات چھوڑے، میں بھی جنت میں گیا. وہ صاحب ہے فرائض کی پابندی کی، محرمات سے بچے، نوافل پڑھے، وہ بھی جنت میں گئے. دونوں جنت میں گئے تو ہمارے بیچ میں فرق کیا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جنت میں بھی الگ الگ درجے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. لیکن یہاں ایک چیز ہے، انشاءاللہ کل پڑھیں گے ہم، ہمارا وقت تو ختم ہو چکا. تو یہ اس لیے کہ یہ اہم چیز ہے، یہ حدیث کا ایک ٹکڑا بہت اہم ہے جس میں کہا گیا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. جب میں محبت کرتا ہوں تو میں کیا ہوتا ہے يُؤَيِّدُهُ وَيُسَدِّدُهُ فِي سَمْعِهِ. اللہ تعالیٰ جب بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کی تائید کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کرتے ہیں اس کے کانوں سے، یعنی کہ اللہ کان بن جاتے ہیں. تو مطلب یہ کہ ان کانوں سے وہ اللہ کو جو محبوب ہے وہی سنے گا. ایسا مطلب اس کی انشاءاللہ کل پھر ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ اس حدیث کے یہاں کے ٹکڑے سے. سبحانک اللہم ربنا بحمدک اشہد ان لا الہ